رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، پیروان ولایت و امامت کی کامیابی کے لیے، دشمنان دین کی نابودی کے لیے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا، اور اس توفیق پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم ماہ میں، ماہ رجب المرجب میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق الہی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ موضوع گفتگو برادر ارجمند نے آپ کو بتایا بھی کہ امام ہادی، امام دہم حضرت امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام کے دور کے حساب سے ان کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کے مشکلات، اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ 3 رجب جو آنے والا روز ہے، امام کی شہادت کی تاریخ ذکر ہوئی ہے، اور 5 رجب بعض روایات کے مطابق ولادت باسعادت امام ہادی علیہ السلام ذکر ہوئی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم امام کے دور کی طرف آئیں، امام کے دور کے اندر مشکلات جو موجود تھیں ہم اس کی جانب آئیں، اس سے پہلے میں چند عرائض طالب علمانہ آپ کی خدمت میں عرض کروں موضوع امامت کے عنوان سے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت و ولایت نظام بشر کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا، اور دین کا اپنا سیاسی نظام امامت کو قرار دیا ہے۔ ہم اگر امامت کی تعریف دیکھیں، حتیٰ کہ خالی شیعہ اکابرین ہی کی نہیں، بلکہ اگر ہم اہل سنت، اکابرین اہل سنت کی بھی تعریف جو انہوں نے امامت کے حوالے سے بیان کی ہے، اگر ہم ان کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو امامت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ امامت دین اور دنیا کی زعامت کا نام ہے۔ زعیم، زعامت یعنی باغ دوڑ، امور کو نظم کرنے کے لیے، انسان کی دنیا کے امور ہوں، دینی امور ہوں، حتیٰ کہ یہ الگ الگ نہیں ہے، تفسیر یہ میں جو بیان کر رہا ہوں دین و دنیا الگ الگ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے چونکہ مطلب جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین اور دنیا الگ شمار کرتے ہیں۔ قرآن نے، مکتب اہل بیت نے جو دنیا متعارف کرائی ہے وہ دنیا نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، بلکہ وہ دنیا، وہ امور کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں ان کو دنیا کہا ہے، جو مقصد خلقت سے ہٹا دیں، جو مقصد خلقت سے دور کر دیں۔ ائمہ اہل بیت نے اور رسول اللہ نے
قرآن نے، خداوند تبارک و تعالی نے دنیا اس کو کہا ہے جو ہمیں اللہ سے ہی دور کر دے، مقصد بھلا دیں، وہ امور جو ہمیں مقصد بھلا دیں۔ مثلا ممکن ہے انسان کوئی نیک عمل انجام دے رہا ہو، لیکن اگر وہ نیک عمل اس کو مقصد تک نہ پہنچائے وہ بھی دین شمار نہیں ہوتا، اس کو بھی قرآن دین شمار نہیں کرتا، اس کو بھی دین شمار نہیں کرتا۔ امامت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ نظام ہے جو زعامت انسان کے لیے ہے، انسان کے امور کو نظم کرنے کے لیے، انسان کے امور کی انجام دہی کے لیے ہے۔ چونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور ہدف لے کر آیا ہے، بغیر ہدف کے پیدا نہیں ہوا، اپنا مقصد خلقت لے کر آیا ہے، اور اس مقصد خلقت کو حاصل انسان جس نظام کے تحت، جس سسٹم کے تحت، جن قوانین و ہدایت کے تحت انسان کرے گا وہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ انسان خود سے اپنے بنائے ہوئے نظام میں، اپنے بنائے ہوئے سسٹم میں، اپنے بنائے ہوئے افکار میں، اپنی بنائی ہوئی تہذیب میں اس ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ امامت کا نظام قائم کہاں پر ہوگا؟ تہذیب جہاں پر الہی ہوگی۔ تہذیب اگر سادہ سا معنی میں کروں، تہذیب یعنی ہمارے رویے، ہمارا کلچر جو ابھی رائج ہے، ابھی جو ہمارے یہاں تہذیب رائج ہے، اس تہذیب کو آپ اگر دیکھیں تو وہ تہذیب الہی نہیں ہے، ہم نے اللہ سے نہیں لی وہ تہذیب یقیناً کہیں نہ کہیں سے آئی ہے، یا تو بر صغیر کی زمین ہے اسی لیے ہندی تہذیب کہلاتی ہے ہمارا کلچر، یا ہم نے مغرب سے لیا ہے، یا کسی اور سے لیا ہے، یا کسی کے نظریات کو ہم نے رائج کیا ہے۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے، یہ ایک طویل بحث ہے۔ اللہ نے امامت کے نفاذ کے لیے جو تہذیب قرار دی ہے وہ تہذیب الہی ہو، انسانوں کے رویے، انسانوں کا رخ، انسانوں کا تمدن جب اللہ کی جانب مڑے تو ان سوسائٹیز کے اندر، ان معاشروں کے اندر اور اس خطے کے اوپر اللہ نے امامت کو قائم کرنا ہے۔ یہ شرط ہے، امامت کی شرط ہے۔ ہم اگر آئمہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، آئمہ کی زندگی، آئمہ موجود تھے لیکن امامت قائم نہیں ہو سکی، ولایت قائم نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ کیا امام میں کوئی کمی تھی؟ کیا اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی کمی تھی؟ بلکہ اس تہذیب میں کمی تھی، وہ تہذیب قبول نہیں کر رہی تھی۔ وہ تہذیب جس کو رسول اللہ کے بعد، جس کا رخ موڑ دیا گیا، رسول اللہ نے الہی تہذیب قائم کی، الہی معاشرہ قائم کیا، لیکن بعد رسول اللہ جس کا رخ موڑا گیا اس کو اتنا موڑا کہ آج بھی معذرت کے ساتھ اگر آج شیعہ کو بھی امامت بتائی جائے تو شیعہ بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، امامت تو ہم نے یہ سنی ہی نہیں تھی، چونکہ اس کا رخ ہی موڑ دیا گیا، تہذیب ہی وہ رائج نہیں ہوئی۔ امام موجود ہے، ہر امام موجود ہے، امام اول سے لے کر امام 11ویں امام تک اگر ہم ظاہراً دیکھیں ہر امام موجود ہے۔ ظاہراً چند سالوں کے لیے امیر المومنین نے حکومت سنبھالی، لیکن وہ بھی فتنوں کا شکار ہو گئی اور مسائل کھڑے ہوئے امیر المومنین کے دور میں، یا چند مہینے امام مجتبی نے جو حکومت سنبھالی وہ بھی وہ بھی فتنوں کا شکار ہو گئی وہ حکومت، اور تہذیب اس کو قبول نہیں کر سکی۔ جو کلچر، جو تہذیب قائم ہوئی تھی، امام کو قبول نہیں کر سکے، امامت کو قبول نہیں کر سکے۔ اب ہم 12ویں کی جانب آئے۔ اللہ نے 12واں ذخیرہ کیوں پردہ غیب میں خدا لے گیا؟ کیوں 1300 سال سے زیادہ ہو گئے خدا نہیں بھیجتا؟ چونکہ خدا دیکھ رہا ہے کہ کس تہذیب میں تم خوش ہو، کہاں زندگی بسر کر رہے ہو، کہاں بھیجے۔ مثلا خدا کس تہذیب میں بھیجے؟ اس تہذیب میں کہ جو تہذیب قبول کرنے کے لیے امامت کو تیار نہیں ہے، وہاں تو خدا نے نہیں بھیجنا، چونکہ 11 کو بھیجا خدا نے، اور 11 کے ساتھ جو المیہ ہوا وہ تاریخ شاہد ہے اس کی۔ ہم بات کرتے ہیں امام دہم کے دور کی۔ اب آئیں 10ویں امام کے دور میں کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا علل و اسباب ہیں کہ لوگ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ دل سے قائل تھے، وہ مانتے ہیں امام کو،
ایک مقدس ہستی مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ جی وہ مقدس ہے، لیکن فقط مقدسیت کافی نہیں ہوتی امامت کے نفاذ کے لیے، بلکہ امامت کی معرفت بہت ضروری ہے۔ ہم آئیں اگر امام دہم کے دور میں تو مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ امام دہم کے دور میں ایک سب سے بڑا مسئلہ وہ جو ہر امام کے ساتھ رہا وہ ہے امامت کے مقابلے میں سیاسی نظام جو خود بنائے ہوئے تھے، امتوں نے بنائے ہوئے تھے یا کسی بھی طریقے سے رائج ہو گئے تھے۔ بنو امیہ کا دور ختم ہوتا ہے تو بنو عباس کا آ جاتا ہے، اور بنو عباس کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مشکلات آئمہ کے اوپر زیادہ آئی ہیں۔ خود آئمہ خود فرماتے ہیں کہ بنو عباس نے جتنا ظلم کیا اتنا بنو امیہ نے بھی نہیں کیا۔ اب ہم آئیں امام دہم کے دور میں، امام ہادی کے دور میں، تو امام ہادی علیہ السلام کو جو خلفائے بنو عباس جن کی حکومتیں رہی ہیں امام کے دور میں، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ امام کو بلاتے ہیں سامرا نظر بند کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر مشکل یہی ہے، امام کو جو بلایا جاتا ہے وہ ظاہراً وہی کام امام دہم کے ساتھ ہوا جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، وہی کام یہاں پر متوکل نے کیا، اور پھر دیگر جو خلفاء بعد میں آئے متوکل کے بعد، چونکہ متوکل امام کی زندگی میں ہی دنیا سے چلا گیا تھا، اور دیگر پھر خلفاء بنو عباس وہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ حکومتیں سنبھالی۔ امام ہادی کا دور پہلا جو سب سے بیرونی محاذ، ہم اگر تقسیم کریں تو اس کو دو حصوں میں کر سکتے ہیں، ایک امام کے اوپر بیرونی محاذ ہے اور ایک ہے اندرونی محاذ۔ یہ مختلف محاذ امام کے اوپر کھلے ہوئے ہیں۔ میں یہاں چند تاریخ کی چیزیں پیش کر کے پھر ہم آئیں اپنے عصر کے اندر کہ آج میں جو تاریخ بیان کروں گا آپ نے اپنے عصر کو دیکھنا ہے کہ آج یہ مشکلات ہیں یا نہیں ہیں، امام ہادی کو جو مشکلات پیش آئیں۔ بیرونی محاذ سب سے پہلا یہ ہے محاذ امام کے اوپر، جو امام جس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاسی محاذ، وہ امام کو نظر بند کرنا، امام کو اپنی تحویل میں حکومتوں نے رکھنا۔ اور دوسرا محاذ بیرونی ہی اگر ہم دیکھیں، جو سیاسی محاذ انہوں نے کھولا خلفائے بنو عباس نے، اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا امام کے مقابل امام بنائے، اور وہ جو امام بنائے جاتے تھے وہ خود خاندان امامت سے ہوتے تھے، وہ خود خاندان علوی سے ہی قرار دیے جاتے تھے۔ جیسے بعض لوگوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا امام ہادی کے دور میں کہ موسیٰ بن محمد کی امامت کو انہوں نے رائج کرنا شروع کیا، اور لوگوں کے اندر یہ رجحان ڈالنا شروع کیا کہ موسیٰ بن محمد امام ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد، امام جواد علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ بن محمد، جو مشہور ہے تاریخ میں موسیٰ مبرقہ کے نام سے، جن کی قبر بھی آپ لوگ زیارت پہ جاتے بھی ہیں، وہ مشہور ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں امام ہوں، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، تاریخ جو بیان کرتی ہے، لیکن لوگوں نے اب پیچھے بہت سارے اسباب کار فرما ہے، حکومتی ایما پر، مفادات کی خاطر کسی اور ایما پر۔ چند طبقات تھے جنہوں نے، ایک تو حکومتی ایما پر یہ کام کیا گیا، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے، چونکہ اکثریت چلتی اقلیت کے پیچھے ہے، یہ یاد رکھیں، چاہے اقلیت باطل پر ہو یا اقلیت حق پر ہو، اکثریت اس کے پیچھے چلتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مملکت کی اگر ہم بات کریں تو فحاشی پھیلانے والے اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت ہے، چند اقلیت ہے، لیکن اکثریت اس کے پیچھے چلتی ہے۔ جیسے یہی جو فحش ماڈلز ہیں، خواتین ماڈلز جو آتی ہیں، بنٹھن کے آتی ہیں اور فحاشی پھیلاتی ہیں میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اور کتنی خواتین کو گمراہ کرتی ہیں۔ یہ ہوتی چند ہیں، چند سینکڑوں میں ہو، یا اگر میں مغالطہ بھی کروں تو چند ہزار ہوں گی، لیکن کتنی خواتین کو پاکستان کی گمراہ کر دیتی ہیں؟ 10-12 کروڑ خواتین جو اس وقت موجود ہیں، 12 کروڑ خواتین، ان کو گمراہ کرتی ہیں۔ اور یہی اگر ہم ادھر مثال لیں تو چند پاکیزہ خواتین یہ کام کر سکتی ہیں، راہ راست پہ بھی چند پاکیزہ خواتین لا سکتی ہیں۔ یا ہم انہی جوانوں کی مثال لیں تو ان کو بگاڑنے میں چند فحش جوانوں کا ہاتھ ہوگا۔
اب آپ ہی پاکیزہ چند جوانان چاہیں تو اپنی مملکت کو صحیح ٹریک پر بھی لا سکتے ہیں، اپنی امت کو صحیح ٹریک پر لا سکتے ہیں۔ اقلیت کے پیچھے ہمیشہ اکثریت چلتی ہے، چاہے وہ اقلیت حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ جیسے بعض لوگوں کو کہا بھی جائے کہ جی امامت کا نظام پاکستان میں، تو کہتے ہیں یہ تو بہت ہی یصعد فی السماء، یہ تو ایسے جیسے آسمان پہ چڑھنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امامت بنایا تمام زمینوں کے لیے، اور ان زمینوں میں پاکستان بھی ہے۔ پاکستان زمین پر ہے یا نہیں ہے؟ جیسے پاکستان خلا میں تو نہیں بنا ہوا ہے، تو جب پاکستان بھی زمین پر ہے تو اللہ نے نظام امامت پاکستان کے لیے بھی بنایا ہے۔ لیکن کیوں منع کرتے ہیں یا کیوں اس بات کے قائل نہیں ہوتے؟ چونکہ بعض تو یہ ہے کہ شاید نا امیدی کی وجہ سے منع کرتے ہیں، جی نا امیدی ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور بعض ہوتا یہ ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری ملت پاکستان انقلابی ہو تو انقلاب آئے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، پوری ملت ایران بھی انقلابی نہیں ہوئی، ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو پوری ملت ایران بھی انقلابی نہیں ہے، انقلابی اقلیت میں ہوتے ہیں۔ یا امام راحل نے یہ جو تحریک چلائی انقلاب کی، وہاں پر اگر ہم مشاہدہ کریں تو ساری ایرانی قوم انقلابی نہیں ہو گئی، ساری تھی بھی نہیں، نہ ابھی بھی ہے، بلکہ اقلیت کے پیچھے اکثریت چلتی ہے۔ صرف ان کا رخ، انقلابیوں نے کام کیا کیا، انقلابی اقلیت میں تھے، چند تھے جن کو بسیجیان کہا جاتا ہے، بسیجی جن کو امام خمینی نے لقب دیا، وہ چند تھے، لیکن انہوں نے ایک کام کیا کہ امت کا رخ فقط موڑا ہے۔ یہی کام جوانوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری ملتیں انقلابی ہو جائیں گی یا سب انقلاب کے لیے کام کریں گے، نہ، چند اگر اقلیت اٹھے جس کا ایمان اللہ پر ہو، شرط ہے قرآن کی، کم من فئۃ قلیل غلبت فئۃ کثیر باذن اللہ، اللہ اکثریت پہ اقلیت کو اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنے وعدے کے مطابق تمہیں غلبہ دے گا اکثریت پہ، لیکن اگر تم استقامت دکھاؤ اللہ کی راہ میں۔ یہی ہے کہ چند لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے؟ اکثریت پیچھے چلتی ہے۔ اکثریت کا رخ فقط موڑنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف رخ موڑنا ہے، صرف ان کا رجحان ان کے اندر یہ پیدا کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں میڈیا ہمارا جو کام کرتا ہے، عوام کا رجحان بنا دیتا ہے، جیسے کوئی نہ کوئی رجحان بنا دیتا ہے۔ ابھی حالیہ رجحان کیا چل رہا ہے؟ پی ایس ایل، سب کا رجحان وہی ہے۔ ابھی پوری ملت کا رجحان، میڈیا کے کتنے نمائندے ہوں گے؟ چند ہوں گے سینکڑوں میں یا چند ہزاروں میں ہوں گے، وہ چند ہزاروں نے رخ کہاں موڑ دیا؟ کرکٹ کی طرف۔ اسی طرح کہیں اور بھی رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رخ موڑنا، اس کو کہتے ہیں رخ موڑنا۔ اکثریت کا رخ ہمیشہ موڑتی اقلیت ہے۔ امام دہم کے دور میں یہی، ہر امام کے دور میں، لیکن بالخصوص ہم چونکہ امام دہم کی بات کر رہے ہیں، 10ویں امام کی، اس لیے میں ان کی امام ہادی علیہ السلام کی بات کروں۔ امام ہادی علیہ السلام کے دور میں جو امامت کے دعوے بعض نے کیے، بعض افراد نے کیے، لیکن جنہوں نے نہیں کیے، لیکن بڑی شخصیات کہلاتی تھیں خاندان میں یا اپنے قبیلے کے اندر، بڑی شخصیات کہلاتی تھیں، حکومتیں یہ کرتی تھی کہ ان کو، ان کے عوام کے اندر یہ رجحان ڈالتی تھی کہ امام جواد کے بعد امام وہ نہیں ہے بلکہ فلاں، امام ہادی امام نہیں ہے بلکہ یہ فلاں شخصیت ہے۔ یہ بیرونی محاذ امام کے اوپر جو سب سے اہم محاذ تھا کہ امامت کا تعارف، ہر امام کو یہ مشکل رہی ہے اپنے دور میں کہ امامت کا صحیح تعارف لوگوں کو کرانا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج بھی تشیع کو یہ مشکل ہے کہ امامت ہے کیا، امامت ہم دل میں رکھیں، امامت ہم تشہد میں رکھیں، امامت ہم اذان میں رکھیں، امامت ہم قیام میں رکھیں، امامت ہم قنوت میں رکھیں، ابھی بھی تشیع کی یہ سمجھ نہیں ہے، نہیں آ رہا۔ اب یہی مشکل ائمہ کو رہی کہ جی امامت اللہ کا نظام ہے، امامت کہیں رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو دل میں رکھ لیں، ادھر رکھ لیں، ادھر رکھ لیں، امامت نظام الہی ہے۔ اور باقاعدہ جو مخالفین ہوتے تھے وہ یہی کام کرتے تھے کہ امامت کی تشریح غلط کروانا، اور بعد رسول اللہ سب سے پہلا کام یہی ہوا کہ ولایت کے معنی تبدیل کرنا، تشریح، ولایت کی تشریح، ولایت کا معنی۔ اور اس میں سے ایک یہ ہم نے بیان کیا ہے دوسرے اپنے لیکچرز کے اندر، موضوع چونکہ یہ الگ ہے،
کہ ولایت سے دوری کے اسباب، وہ محرکات، کہ جس میں سے ایک سبب ولایت سے، امامت سے دوری کا یہ ہے کہ ولایت کا معنی تبدیل کرنا، ولایت کا معنی محبت کر دینا، یہ سب سے بڑا سبب بنا ہے ولایت سے دوری کا۔ البتہ اب کچھ اندرونی محاذ بھی امام کے دور میں رہے ہیں، اور اس میں سے ایک بنیادی محاذ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ہے عقائد کا معاملہ۔ امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام نہم اور امام دہم دونوں کا دور اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں مناظرے نظر آتے ہیں، توحید کے اوپر مناظرے۔ امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی کافی مناظرے ہوئے امام نے کیے، جس کے اوپر پوری توحید کے اوپر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے پوری کتاب التوحید کی جو نقل کی ہے، روایات جس میں جمع کی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا، چونکہ حتیٰ کہ ہشام ابن حکم اور ہشام ابن سالم امام ششم کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام کے صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، حتیٰ کہ ان کا جو مطلب تھا، انہوں نے کچھ مطالب عرض کیے توحید کے حوالے سے، جس میں ابھی یہ بحث علمی بحث ہے، میں زیادہ یہاں نہیں چھیڑتا چونکہ یہ محققین اس کے اوپر علمی بحث کرتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کے درمیان ایک یہ بحث ہے، اور جس کی وجہ سے تشیع کو رافضی اور پھر بہت سارے القابات بھی دیے گئے ائمہ کے دور میں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ہشام ابن حکم بہت جید صحابی ہیں امام کے، انہوں نے جہاں وجود خدا کی بحثوں کے اندر، وجود خدا کی دلیل و اثبات کے اندر، انہوں نے جو جملہ استعمال کیا جسم کا، انہوں نے کسی اور مطلب میں یہ جملہ استعمال کیا تھا جسم کا، اللہ جسم نہیں رکھتا، انہوں نے وجود کے زمرے میں کیا تھا، لیکن بعض جو اہل سنت یا دیگر اہل حدیث مسلک یا دیگر مسالک کے لوگوں نے جو تشیع کے اوپر تنقید کی کہ شیعہ تشبیہ کے قائل ہیں، توحید کا معاملہ جو عقائد کی جنگ امام دہم کے دور میں، 10ویں امام کے دور میں عقائد کی جنگ تشیع کے اندر بہت زیادہ چھڑی ہوئی تھی، اور ایک تو عقائد کا بیرونی محاذ بھی تشیع کے اوپر تھا کہ لوگ شیعہ کو کہتے تھے کہ یہ تشبیہ کے قائل ہیں، یعنی اللہ کی شبیہ کے قائل ہیں۔ اس کے اوپر امام نے اتنا سخت محاذ کھلا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک غالی گروہ، چونکہ غالی امام دہم کے دور میں، 10ویں امام کے دور میں غالیوں نے بہت سر اٹھایا تھا کہ جنہوں نے تشیع کے عقائد مسخ کیے توحید کے حوالے سے اور دیگر بھی عقائد کے حوالے سے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کا نام فارس بن حاتم قزوینی ہے، فارس بن حاتم قزوینی، یہ غالیوں کا سربراہ تھا، اور زیادہ تر غالی جو امام دہم کے دور میں تھے وہ کوفہ کے اندر تھے، کوفہ اور عراق کی زمینوں پر۔ ایک اہم کام جو تاریخ بیان کرتی ہے وہ یہ رہا کہ قم کی زمین جو تھی، ادھر فارس کی زمین، ایران کی زمین جو قم کی تھی، ایرانیوں نے، ایرانی علماء ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے اکابرین نے، علماء نے شروع سے یہ کام کیا کہ غالیوں کو سر اٹھانے نہیں دیا اس زمین پر۔ امام دہم کے دور میں احمد بن محمد عیسیٰ، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں امام کے دور میں، امام کے بہترین شیعوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، قم کے اندر تھے، اور ان کا بہت بڑے کارنامے رہے، اور ان کا سب سے اہم کارنامہ بڑا یہ رہا، علم کلام کی عنوان سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی عقائد کے عنوان سے ان کا سب سے بڑا اہم کام یہ رہا کہ انہوں نے قم کی زمین پر جتنے غالی ہوتے تھے ان کو سر اٹھانے نہیں دیا ایران کی زمین پر، اسی لیے ایران بچا رہا، اور ابھی بھی اب الحمدللہ نظام ولایت کے بعد الحمدللہ، اور یہ کہہ لیں کہ سیو ہو گئی وہ زمین کہ غالیوں کو وہاں سر اٹھانے نہیں دیا۔ البتہ عراق کی زمین پر یہ مسائل رہے ہیں، شروع سے رہے ہیں، آج بھی ہے، قم کی زمین، کوفہ کی زمین اور دیگر زمینوں پر آج بھی یہ مسائل ہیں، غلو کرنا، ائمہ کی ذات میں غلو کرنا۔ یہ جو فارس بن حاتم قزوینی ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنا غلو کیا ہوگا کہ امام دہم نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ ابن حاتم کو کہا تھا امام نے
کہ اس کو قتل کر دو. شیعوں نے جب خط لکھا کہ مولا یہ مسائل ہیں, عقائد کی جنگ چھیڑتے ہیں یہ لوگ, اور تشیع کا چہرہ مسخ کرتے ہیں, شیعت کا چہرہ مسخ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ شیعہ تو تشبیہ کا قائل ہے, توحید کا قائل نہیں ہے. اور شیعہ کس بات کا قائل ہے؟ حاتم اس نے یہ بھی دعویٰ اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر چکا تھا. یہ ابن حاتم, فارس بن حاتم قزوینی, اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور معاذ اللہ امام نقی علیہ السلام کی ربوبیت کا قائل تھا. یہ معاذ اللہ. اللہم صلی علی محمد. البتہ اب میں یہاں عرض کروں, بہت سارے فرقے اندر تشیع کے اندر قائم ہوئے, عقائد کی جنگ جو چھیڑی گئی. امام نے حکم دیا کہ ابن حاتم کو قتل کر دو. ایک شیعہ جس کا نام تاریخ میں جنید ملتا ہے, جنید نامی ایک شیعہ تھا بارکیف, اس نے اس کو قتل کر بھی دیا تھا. اس نے امام کے اس حکم کو تابع لایا. اور آپ اس بات سے اندازہ کریں, میں بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ مسائل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تشیع کے اندر اس حد تک انہوں نے مسائل پیدا کیے کہ امام کہتے ہیں اس کو قتل کر دو. کئی فرقے بنے, فرقہ کیسانیہ, فرقہ واقفیہ, یہ پہلے بن چکے تھے. امام دہم کے دور میں 3 فرقے اور نکھر کے آئے تشیع کے اندر. یہ تشیع کا اندرونی محاذ ہے. 3 فرقے اور نکھر کے آئے. پہلے 2 فرقے تو بن چکے تھے پہلے سے, لیکن امام جواد کے دور میں, نوے امام کے دور میں, ان 3 فرقوں نے سر اٹھانا شروع کیا تھا. اتنے مثلا قوی نہیں تھے, لیکن امام ہادی کے دور میں یہ قوی ہوئے. ایک فرقہ زراریہ, فرقہ عماریہ, اور تیسرا ہے فرقہ یعفوریہ. یہ تینوں امام صادق کے صحابی ہیں, تینوں امام صادق کے صحابی رہے. لیکن ان کے جو فالوورز تھے, ان کے جو پیروکار تھے, انہوں نے خود اپنے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے. ان صحابیوں نے نہیں بنائے. ایک زرارہ مشہور صحابی ہے, زرارہ, امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی رہے. زرارہ سے کئی روایات موجود ہیں. زرارہ کے جو فالوورز تھے انہوں نے فرقہ زراریہ بنایا. عمار ساباتی, یہ بھی صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے, ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے فرقہ عماریہ بنا لیا. اور ابن ابی یعفور, یہ تیسرے صحابی ہیں امام صادق کے, ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے تیسرا فرقہ بنایا. اور یہ امام دہم کے دور میں بہت ہی زیادہ سر اٹھایا انہوں نے. عزیز امان آپ توجہ کریں, امام کو سب سے بڑی جو مشکل پیش آتی تھی وہ خود اندرونی محاذ تشیع کے اندر تھا. شیعہ کے عقائد کو مسخ کرنا اور توحید کے بارے میں شیعہ کو کنفیوز کرنا. کیا کنفیوز کرنا؟ کہ جی شیعہ تشبیہ کا قائل ہے, اللہ کی مثلا تشبیہ کا قائل ہے, لیکن حتیٰ کہ ائمہ کی روایات دیکھیں تو تشیع تنزیہ کا قائل ہے. تنزیہ, تشبیہ اور تنزیہ. اب توجہ سے سنیں, باران برس رہا ہے, اس کو برسنے دیں, وہ اپنا کام کرے, آپ اپنا کریں. تنزیہ اور تشبیہ, تشبیہ یعنی خدا کی شباہت کے قائل ہونا. یہ حتیٰ کہ اہل حدیث کے بعض فرقوں کے اندر ہے. جناب احمد ابن حنبل, حنبلی فرقہ اہل حدیث میں, اور دیگر ہیں. البتہ یہ علم کلام کی بحث ہے, میں اس میں زیادہ ابھی وضاحت نہیں کرتا. معتزلہ کا عقیدہ, اشاعرہ کا عقیدہ, یہ عقائد رہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ہشام ابن حکم کی ایک روایت کو پکڑ کر تشیع کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ تشیع بھی تشبیہ کا قائل ہے. اسی طرح ہشام ابن سالم کی 1-2 روایات پکڑی اور بعض نے تشیع کے اوپر الزام لگایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر واقعاً آپ تشیع کو سمجھنا چاہتے ہیں, تشیع کے عقائد دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو امامت دیکھنی ہوگی کہ امام کیا کہہ رہے ہیں, ہر امام کیا کہہ رہا ہے. امام ہادی علیہ السلام نے یہاں پر مناظرات کیے توحید کے اوپر, بہت مناظرات ہوئے. یا ایک اور مسئلہ جو بنو امیہ نے کھڑا کیا تھا وہ بنو عباس کے دور میں بھی قائم رہا, اور وہ تھا تقدیر کا مسئلہ. جیسے معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان اس میں بحث رہی ہے, تقدیر کا معاملہ کہ جی تقدیر کیا ہے. تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ انسان کو دے دیا. دوسرا یہ کہتا ہے نہ, تقدیر یہ ہے کہ خدا نے کچھ بھی انسان کو نہیں دیا, جبر. ایک جبر کا قائل ہوا اور ایک ایسے اختیار کا قائل ہوا کہ سب کچھ انسان کو
اللہ نے دے دیا. لیکن تشیع کیا ہے؟ تشیع اور امامیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ درمیان میں ہے، جبر و تفویض کے درمیان میں. اسی طرح اب تشبیہ کی بات آئی کہ جی خدا شباہت رکھتا ہے، نہ خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ مکان رکھتا ہے. تشیع کا عقیدہ تنزیہ، تنزیہ یعنی منزہ کرنا، منزہ. اب میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کروں، تسبیح اور تنزیہ میں فرق ہے. ابھی تسبیح ہمارے ذہن میں یہ ہے دانوں والی، وہ ہم لے کے بھی آتے ہیں کربلا اور سعودیہ سے خرید کے لاتے ہیں حج پہ سے. جب بھی تسبیح کی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں دانے آ جاتے ہیں، 32 اور 34 بار دانے. تسبیح اس کو نہیں کہتے، یہ تو دانے ہیں. تسبیح اصل میں تسبیح کہتے ہیں اللہ کو صفات سلبیہ سے پاک کرنا، کہ وہ وجود نہیں رکھتا، وہ مکان نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا. وہ اس طرح وجود سے مراد وہ جسم نہیں رکھتا، وہ کان نہیں رکھتا، وہ فعل انجام دینے کے لیے ہاتھ نہیں رکھتا، وہ کلام کرنے کے لیے اس کو زبان کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو ان چیزوں سے پاک کرنا صفات سلبیہ جو آپ پڑھتے ہیں، صفات سلبیہ سے پاک کرنا تسبیح ہے. لیکن تنزیہ کیا ہے؟ تسبیح و تنزیہ، تنزیہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں منزہ، منزہ ذات. تسبیح خدا کو سلبیہ سے پاک کرنا، اور تنزیہ یعنی خدا کو ثبوتیہ میں بھی مخلوق سے پاک کرنا. مخلوق سے پاک کرنا یعنی خدا دیکھتا ہے، خدا بصیر ہے، لیکن ایسے بصیر نہیں ہے جس کے لیے آلات کی ضرورت ہو. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، مثلا ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، احدیت. یہ توحید کی بحث ہے جو تشیع میں غیر آشنا ہے. چونکہ معذرت کے ساتھ تشیع کے ممبر یرغمال ہیں، وہاں پہ توحید بیان نہیں ہوتی. یرغمال ہیں، ڈاکوؤں نے قبضہ کیا ہوا ہے، رینٹل افراد نے. وہ جب تک آپ یہ ڈاکوؤں سے نہیں چھڑواتے یہ علمی بحثیں تشیع کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی. البتہ اب یہ ضرورت ہے اس وقت، اسی لیے آپ توجہ کریں. اللہ کی جو معرفت ہے اس کے لیے علماء نے چند دروازے بیان کیے، چند دروازے جہاں سے خدا کو آپ معرفت حاصل کر سکتے ہیں. باقی خدا کی معرفت محال ہے، جہاں تک رسائی کسی کی نہیں ہے. ایک ہے مقام وحدیت جو علماء بیان کرتے ہیں توحید کے زمرے میں. مقام وحدیت یعنی اللہ کو ایک ماننا، وحدیت. اور اس مقام وحدیت میں عرفاء نے، علماء نے جو بیان کیا، مقام وحدیت میں عام آدمی جا سکتا ہے. میں اور آپ اگر معرفت کے میدان میں جائیں، خدا سے رابطہ رکھیں، تو ہم مقام وحدیت میں جا سکتے ہیں. یہ دروازہ ہمارے لیے، عام آدمیوں کے لیے کھولا گیا ہے. دوسرا اس سے بڑھ کر مقام احدیت، وحدیت اور احدیت. احدیت کے اندر سوائے انبیاء اور اولیاء کے کوئی نہیں جا سکتا. انبیاء کی رسائی مقام احدیت تک ہے ان کی معرفت کے درجے کے مطابق. لیکن تیسرا مقام معرفت الہی اور توحید الہی کا تیسرا مقام ہے مقام غیب الغیوبی، جہاں تک کسی نبی کی بھی رسائی نہیں ہے. یہ تین مقام دوبارہ سنیں، نوٹ کر لیں. مقام وحدیت جہاں عام آدمی جا سکتا ہے، مقام احدیت جہاں صرف انبیاء کی رسائی ممکن ہے، اور مقام غیب الغیوبی جہاں کسی کی بھی رسائی نہیں ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، اب سب کے ذہن میں ہے اللہ ایک ہے. کیسا ایک ہے؟ عدد میں، ایک اور دو کے عدد میں؟ نہ، یہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، آپ کمرے کے اندر آئے، اس مسجد کے اندر آئے، یہ مسجد کا کمرہ بند ہے، مسجد میں آئے، آپ نے یہاں دیکھا کہ مثلا علی بیٹھا ہوا ہے، فرض کریں علی ایک لڑکا ہے، علی موجود ہے. آپ کمرے میں آئے، آپ نے آ کر باہر جا کے کہا کہ علی ایک ہے جو کمرے میں موجود ہے. اس کو ہم کہیں گے واحد. کون سا واحد؟ جو عدد میں شمار کیا جاتا ہے. علی ہے موجود، لیکن اگر ہم اور دقت کے اندر جائیں تو علی ایک نہیں ہے، علی کے اندر کثرت ہی کثرت ہے. علی بدن سے بھی بنا ہے، علی کے بدن کے جزیات بھی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، یہ ساری چیزیں ہیں.
پھر اس کے بعد علی کو بدن بھی ملا ہے اور علی کو روح بھی ملی ہے. یہ تو بہت سارے وجود اس کو ملے ہیں, اور وجود کے اندر بھی, بدنی وجود کے اندر بھی جزیات ہیں. تو علی تو کثرت ہو گیا, واحد نہیں ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو مقام وحدیت میں واحد ہے, ایک اکیلا بیٹھا ہے علی کے ساتھ اور کمرے میں کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اور اندر جائیں, احدیت کے مقام میں جائیں, تو وہاں پر علی ایک نہیں ہے, کثرت ہی کثرت ہے. قل هو اللہ احد جو آپ کہتے ہیں, جب آپ نے کہا اللہ واحد ہے تو اللہ عدد میں نہیں آتا, اس کا مطلب یہ کہ وہ پاک ہے ذات. لیکن جب کہا کہ قل هو اللہ احد, اللہ واحد ہے, ایک ہے, تو وہ کسی گنتی میں, شمارش میں نہیں آتا. اور احد کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا اکیلا ہے جس کے اندر کثرت بھی کوئی نہیں ہے. مخلوق میں کثرت ہے, مخلوق کثرت سے ہے. مثلا یہ کتاب ہے, کتاب ایک کتاب ہے جو آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن کتاب کے اندر کثرت ہی کثرت ہے. صفحے بھی ہیں, حاشیے بھی بنے ہوئے ہیں, گتا بھی لگا ہوا ہے, اس کی بائنڈنگ بھی ہوئی ہے, تو یہ تو سب کثرت ہو گئی. یعنی بہت ساری جزیات سے مل کر ایک کتاب بنی ہے. یہ ہے مقام وحدیت اور احدیت میں فرق. عزیز من, اللہ تشیع کتنا خوبصورت مکتب ہے, لیکن بیان کرے, کوئی بیان کرنے والا ہو, جہاں پر منبر ہی الغمار ہو, وہاں پر تو تشیع کا چہرہ مست کر کے پیش کیا جا رہا ہے. امام ہادی کا پیغام ہے. آج میں اور آپ بیٹھے ہیں, ان کا روز منا رہے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یلغار تشیع کے اوپر آج بھی ہے, اس کے لیے امام اگر پردہ غیب میں ہے تو تم خاموش نہ بیٹھو, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے اقدامات کرو. کیا اقدام کریں؟ آج میں ایک اور روایت عرض کروں, امام کو خط لکھتے تھے کہ ہمارے عقائد خراب کر رہے ہیں یہ غالی گروہ, جتنے بھی غالی تھے, امام کو خط لکھتے تھے. امام سے سوال کیا ایک شیعہ نے کہ مولا یہ آ جاتے ہیں ہماری مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں, ظاہراً شیعہ ہی ہوتے تھے. اب شیعہ کو پہچاننے کے لیے کوئی الگ تو وہ نہیں ہے کوئی زاویہ, مثلا ظاہراً وہ بھی مومن شمار کرتا تھا اپنے آپ کو جیسے عام ہوتا ہے. امام کے پاس آ کے انہوں نے شکایت کی کہ بتائیں ہم کیا کریں. امام نے کہا یہ ممتورہ ہیں, ان کو اپنی مجلسوں میں آنا ہے مت دو. ممتورہ یہ پہلے بھی بیان کیا ہے شاید, ممتورہ مطر سے, مطر یہ جو ہو رہی ہے ابھی بارش, عربی میں بارش کو کہتے ہیں مطر, میم توا را مطر, مطر بارش کو کہتے ہیں, اور ممتورہ اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ جاتی ہے اور پھر خشکی پہ جا کے اپنے بدن کو چھٹکتی ہے. دیکھا ہے آپ نے, کتا یہ عمل کرتا ہے. لیکن ممتورہ مؤنث کا صیغہ ہے. امام نے ممتورہ کہا کس کو؟ اس سے تشبیہ دی, اس ناپاک جانور سے تشبیہ دی انہیں, غالیوں کو. کہا کہ یہ تمہارے جس طرح یہ ممتورہ ہیں, ممتورہ بارش میں بھیگ کر خشکی میں جاتی ہے اور پھر اپنا بدن جھٹکتی ہے, جس سے تمام اس کے بدن کی غلاظتیں دوسروں کو جا کے ناپاک کرتی ہیں. امام کہہ رہے ہیں یہ ممتورہ ہیں, ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ مت دو, یہ تمہارے عقائد, ان کے ناپاک عقائد, ان کی خرافات تمہارے عقائد کو مست کریں گے, خراب کریں گے, نجس کریں گے. عزیز من, آج ممتورہ الگ طریقے سے آئی ہے. آج ممتورہ سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے اپنا کام کر رہے ہیں. آج ممتورہ ممبروں پر آ کر یہ کام کر رہے ہیں. آج ممتورہ تشیع کی مجلسوں میں آ کر تشیع کا لبادہ اوڑھ کر تشیع کا چہرہ خراب کر دیا ہے, کافی حد تک کر دیا ہے, اور یہ کام کر رہے ہیں. یہ ممتورہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے, اس کو پہچانیں, اپنے اندر بصیرت پیدا کریں, شعور پیدا کریں. اتنے سادے مت بنے, ہم سادگی میں زندگی بسر مت کریں. عقائد کی جنگ میں سب سے اہم کام اندر جو آج شروع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تشیع کا چہرہ خراب کر دیا ہے. آج چینل بنایا ہے, سیٹلائٹ چینل ابھی بنایا ہے حالیہ, آپ کو معلوم ہے. اسی کی طرح اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ابھی شروع کی ہیں, یرغمال کر رہے ہیں. بڑی بڑی شخصیات کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. مثلا ایسی شخصیات جو خود ایک اثر رکھتی ہیں, مثلا ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, دیگر اور شخصیات, اور دیگر اداروں کے سربراہان, اداروں کے شخصیات شامل کر کے, چونکہ انہی کے ذریعے سے یہ کام
کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے عزیز امن؟ ہماری ذمہ داری بیدار ہونا اور بیدار کرنا ہے. تشیع کا صحیح چہرہ آپ پیش کریں, آپ پیش کریں, اہتمام کریں. یہ بہترین اہتمام ہے, یہ درس کا ہوتا ہے, برادران کرتے ہیں. یہ ایک ذریعہ ہے, پیغام رسائی کا ذریعہ ہے, پیغام دینے کا ذریعہ ہے کہ یہاں سے وہ پیغام جائے. آئمہ کے روش, اب میں یہاں روش بیان کروں. امام نے مقابلہ کیسے کیا ان ممتورہ کا؟ امام نے مقابلہ کیسے کیا ان غالیوں کا؟ امام نے مقابلہ کیا بصیرت سے, جذبات سے نہیں کیا. جذبات سے کوئی بھی چیز آپ ٹھنڈی نہیں کر سکتے. جذبات خود بھڑکاتے ہیں, جذبات خود ایک گرم چیز ہے. آپ نے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے عزیزان من, ان کو روکنے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنی ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا, یہ گمراہ کرنے والے ممتورہ بھی چند ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے یہ. جیسے دہشت گردی جب ہوتی ہے تو دہشت گرد کتنے ہیں پاکستان میں؟ چند ہیں. لیکن چند دہشت گردوں کا غلبہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ذمہ دار افراد اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں. مثلا دہشت گرد چند ہیں, لیکن کیوں چھا جاتے ہیں مملکتوں کے اندر؟ چونکہ جب سیکیورٹی ادارے اپنے فرائض انجام نہ دیں, چونکہ ان کی ذمہ داری سیکیورٹی فراہم کرنا ہے, وہ چند دہشت گردوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طرح آج اگر ہم تشیع کے اندر مسائل دیکھیں, عقائد کی جنگ دیکھیں جو امام ہادی کہہ رہے ہیں, ان کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ علماء کی بھی ذمہ داری ہے, ہر اہل قلم کی بھی ذمہ داری ہے, ہر شعبے کے اندر. مثلا آپ جوانان, آپ طلاب, مدارس کے طلاب ہوں, کالجز یونیورسٹیز کے طلاب ہوں, آپ سب کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تشیع کا صحیح چہرہ لوگوں کو متعارف کرائیں کہ نہ تشیع یہ نہیں ہے. تشیع جو آپ نے سنا ہے وہ اور ہے. آپ تشیع کو ذرا پڑھیں کہ تشیع کا چہرہ کیا ہے. عزیز امن, امامت کیوں مہجور رہی؟ کہ جب یہی مسائل ہو, تشیع جس نے امامت کا پرچم اٹھا کر دنیا پر لہرانا ہے, جب اسی کے اندر اتنے مسائل ہوں تو امام کس طرح سے امامت کا نظام قائم کرتے؟ امام کس طرح سے کرتے؟ مثلا فرض کریں کہ جس نے پورے خاندان کی اصلاح کرنی ہو لیکن وہ خود ہی گھر بیمار ہو, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس ڈاکٹر نے, جس طبیب نے علاج کرنا ہو وائرس کا, کسی بھی وائرس کا, لیکن اگر وہ خود ہی وائرس کا شکار ہو جائے, وہ پھر کون کرے گا؟ خود کو پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود وہ پہلے وائرس سے بچے, اپنے حفاظتی انتظامات کرے, اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے کہ وائرس اس کی طرف نہ آ سکے, اس پہ اثر نہ ڈال سکے. پھر اس طبیب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کو بھی بچائے. آج علماء کا فریضہ ہے, آج زعماء کا فریضہ ہے, آج ہر طبقے کا فریضہ ہے کہ ہم امام ہادی کی سیرت کو زندہ کریں. امام ہادی علیہ السلام نے اتنی شدت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, کیا اتنی شدت کے ساتھ, آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنا سر اٹھایا کہ امام نے ابن حاتم کے قتل کا حکم دیا کہ اس کو قتل کرو, چونکہ یہ آگے بڑھ کر فتنہ بہت خطرناک ہو جائے گا. اتنا امام نے حکم دیا. آپ عزیز من, میں بس آخر میں یہی عرض کروں گا, یہی پیغام کہ ہر طبقے کی ذمہ داری, شعور پیدا کریں. اور یہ میں گزشتہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ علوم کی کمی ہے, تشیع میں علوم کی کمی ہے, ملت پاکستان میں علوم کی کمی ہے. اس کو حاصل کریں, علوم حاصل کریں اور ہر شعبے کے اندر آگے جائیں. مثلا وہ میں آپ کو مثال دوں, یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ جیسے گزشتہ روز آپ نے دیکھا خواتین کا عالمی دن منایا گیا, خواتین کا عالمی دن منایا گیا. فرق ہے, کیا فرق ہے؟ کہیں پر منایا جاتا ہے تو باحجاب خواتین عبادتیں کر رہی ہیں کسی خطے پہ, اور اگر کسی اور خطے پہ منایا جاتا ہے تو وہاں پہ پلے کارڈ لے کر اپنی فحاشی کے ثبوت دے رہی ہیں. چند خواتین, یہ بھی یہ چند فحش تھیں جو آ کر گمراہی کے لیے تمام عورتوں کو آمادہ کر رہی ہیں. باقاعدہ آپ یہ دیکھیں وہ میدان میں ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ اقلیت ہے جو فحاشی پھیلانے کے لیے میدان میں ہے. تو یہی پاکیزہ اقلیت
اللہ کے نظام کو پھیلانے کے لیے میدان میں کیوں نہیں ہے؟ یہ پاکیزہ عقلیت، آپ جوانان، آپ پاکیزہ جوانان، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب ہو کہ جب ہمارا ایمان اللہ پر ہو کہ میں کر سکتا ہوں، اور اپنے وقت نکالیں، ٹائم دیں۔ میں اگر سارے نچوڑ آپ کو عرض کروں، سارا نچوڑ، سارے نظاموں کا نچوڑ، بہت سارے نظام ہیں، ابھی میں سب کی وضاحت نہیں کرتا۔ ولایت پاکیزہ نظام ہے، امامت اللہ کی جانب سے بنایا گیا ایک پاکیزہ نظام ہے کہ جس کے اندر انسان پروان چڑھے گا، پاکیزگی اور طہارت کی جانب جائے گا۔ ورنہ جتنے نظام ہیں آپ دیکھ لیں، نیشنلزم ہو، فاشزم ہو، لبرلزم ہو، کیپٹلزم ہو، کیمونزم ہو، جتنے انہوں نے بنائے، ان سب کی ایک ماں ہے، اور اس ماں کا نام ہے ڈیموکریسی، جمہوریت۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فقط محض دھوکہ ہے۔ اور اس ڈیموکریسی کی بھی ایک ماں ہے جس کے بطن سے ڈیموکریسی نکلی ہے، اور اصل ہدف وہی ہے کہ لے کے انسان کو وہیں جانا ہے۔ اور ڈیموکریسی کی ماں کا نام ہے میٹرلزم، مادہ پرستی، مادہ، بفقط شکم اور جنسی خواہشات۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز زمان، جن معاشروں نے اپنی رغبت ڈیموکریسی کی جانب کی ہے، تباہ ہو گئے۔ آپ ترکی کی حالت دیکھیں، ترکی کی حالت دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے۔ مسلمان ملک، بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اپنی ترکی، سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، اس میں آپ اس کی تاریخ پڑھیں، ابھی آئیں آگے، اب دیکھیں تو باقاعدہ ترکی کے ایک وزیر کا خود کا بیان تھا، یہ کئی عرصہ گزر گیا، شاید سال 2 سال گزر گئے ہوں گے، اس کا بیان تھا یہ ترکی کے وزیر کا کہ ہمیں ترقی کے نام پر، مغرب نے ہمیں ترقی کے نام پر ننگا کر دیا ہے، اریاں کر دیا مغرب نے ہمیں ترقی کے نام پر، لیکن پھر بھی ترقی نہیں دی۔ یہ اس وزیر کا بیان ہے، وزیر رہ چکا ہے، سابقہ وزیر ترکی کے اندر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مغرب نے ہمیں، پورے ملک کو ہمارے اریاں کر دیا، ہماری عورتوں کو فحش بنا دیا، کس نام پر؟ ترقی کے نام پر، لیکن پھر بھی ہم ترقی نہیں کر سکے۔ عزیز زمان، ترقی اوریانیت میں نہیں ہے، ترقی الہیات کے اندر ہے، پاکیزگی کے اندر ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ جی جی، اللہم صلی علی محمد۔ وقت ابھی ہے ختم، وقت ختم ہو گیا ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مختلف نظاموں کا موازنہ۔ ابھی ہم صرف چیدہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے نظام کھولنے کی ضرورت ہے کہ فاشزم کیا ہے، نیشنلزم کیا ہے۔ نیشنلزم جب بڑھتا ہے تو وہ فاشزم تک منتقل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ نظام بنے کیسے ہیں، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور ولایت کیا ہے، یہ بھی ابھی کھولنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا، یہ موضوعات ایک الگ موضوع ہیں، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ تمام مومنین ایک بار درود پڑھیں محمد والے۔